السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال ہے آپ کا، سترا نمازی اور نمازی کے آگے سے گزرنا، اسی طرح نمازی کے آگے سے جوان عورت کا گزرنا۔ تو جواب یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے وہ سترا لگا کر نماز پڑھے، اور گزرنے والے کو چاہیے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں نہ گزرے۔ اور اگر نمازی کے آگے سترا موجود نہیں ہے اور کوئی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو اس صورت میں نمازی کی نماز جاتی رہے گی اگر جوان عورت وغیرہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ سترے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے نمازی کو حکم دیا وہ سترا لگا کر نماز پڑھے۔ اب سترا مسجد میں ہو تب بھی، کھلے میدان میں صحرا میں ہو تب بھی، سترے کا اہتمام مسجد حرام ہو تب بھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تب بھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم میں فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ اور پاپ ہے تو اس کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا وہ گزرنے سے بہتر ہو، یعنی لمبی مدت تک وہ انتظار کرتا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اسی طرح اس پوسٹ کے اندر یہ حدیث بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی کے سامنے سترا موجود نہ ہو، اور عورت یعنی جوان عورت، بالغہ عورت اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے، یا گدھا کھوتا نمازی کے آگے سے گزر جائے، یا کالا کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو یہ نمازی کی نماز کو توڑ دیتے ہیں، اس سے نمازی کی نماز جاتی رہے گی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ ایک یہ ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے اور اس پوسٹ میں یہ فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ، یا آپ نے کہا کہ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، تو میرے سامنے یہ لجنہ کا فتویٰ ہے، اور لجنہ سے سوال ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، تو کہا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، لیکن فقہا کی ایک جماعت نے مسجد حرام کو، کعبہ بیت اللہ کو اس سے مستثنا قرار دیا ہے، اور کہا کہ کعبہ بیت اللہ میں یہ چھوٹ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فقہا کی یہ جماعت کا یہ قول صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ یہی حدیث جو یہاں آپ کی لکھی ہوئی تحریر میں موجود ہے، اس اور دیگر احادیث یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں اور اس کے علاوہ میں، کہ نمازی کے آگے گزرنے سے منع کیا گیا ہے اور بڑا گناہ ہے، اور اگر جوان عورت اور گدھا اور کتا نمازی کے آگے سترا نہ ہوا اور وہ نمازی کے آگے سے گزر گئے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی، نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور فقہا نے جس روایت کا سہارا لیا ہے وہ روایت سندن ہے ہی ضعیف، وہ روایت سندن ضعیف ہے، اور یہ ضعیف روایت کہاں پر موجود ہے؟ یہ ضعیف روایت آپ کا بھلا ہو جائے موجود ہے ابو داود میں، ٹھیک ہے؟ ابو داود کے علاوہ یہ کہاں پر موجود ہے؟ ابو داود کے علاوہ یہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2958، اور اس کا نمبر ہے آپ کا بھلا ہو ابو داود کے اندر 2016 نمبر کی یہ روایت ہے، 2016۔ اچھا جی، اس روایت متعلق علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح اسی روایت کے متعلق آپ کا بھلا ہو علامہ محمد البانی رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ تو فقہا نے جس روایت کو بیس بنایا وہ روایت ہی ضعیف ہے، جبکہ صحیح روایات میں یہ بات آ گئی نا
کہ نمازی کے آگے گزرنا بڑا گناہ ہے، اور نمازی کے آگے سے اگر ستھرا نہیں ہے اور عورت اور کون گدھا اور کتا کالا گزر جاتا ہے تو نماز ہی اس کی ضائع ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، مطلب اس کو اب دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر ہم فقہا کی بات ہی کریں تو آئیے آپ کو میں فقہا میں سید الفقہا، ایک امام الفقہا کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ آیا مسجد حرام یا مکہ میں جو ہے وہ سترے کے تعلق سے کوئی چھوٹ اور نرمی ہے؟ ایک فقہا کا موقف اس روایت کی بنیاد پر، ایک فقہا کا موقف اس روایت کی بنیاد پر کہ جو ابو داود میں 20-16 نمبر پر اور ابن ماجہ میں 29-58 نمبر پر، اور دونوں کے نزدیک یعنی علامہ البانی، علامہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک روایت ضعیف ہے، اور یہ ہے کثیر بن کثیر کے دادا مطلب بن ابی وداع اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس لیے فقہا کا یہ موقف بھی ضعیف ہے۔ روایت کی بھی چھٹی اور فقہا کے موقف کی بھی چھٹی۔ اب اگر فقیہ کی بات کریں تو یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فقیہ ہونا اور فقہا میں امام الفقہا ہونا اور فقہا میں سید الفقہا ہونا کوئی شک کی بات تو نہیں ہے نا۔ امام بخاری کی یہ صحیح بخاری ہے، امام بخاری کی الجامع صحیح ہے، اور کتاب الصلاۃ میں امام بخاری یہ باب باندھتے ہیں، باب السترۃ بمکہ وغیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے ہی فقہائے کرام کو، جن کا موقف پہلا ہے اور جن کا موقف یہ ہے، اللہ سب فقہائے کرام کو رحمت اللہ علیہم اجمعین جنت الفردوس میں فردوس کے بالا خانے عطا فرمائے۔ امام بخاری کا موقف ہے باب السترۃ بمکہ وغیرہ، مکہ اور غیر مکہ میں سترے کا بیان۔ تو یہ مسجد حرام کہاں پر واقع میرے بھائی؟ معلوم ہے نا، مسجد حرام مکہ میں ہی ہے، اور امام الفقہا امام بخاری فرماتے ہیں مکہ غیر مکہ میں سترے کا اہتمام، اور مسجد حرام بھی مکہ میں ہے، تو کیا پتہ چلا کہ مسجد حرام میں بھی سترے کا اہتمام ہوگا۔ اور پھر امام بخاری حدیث لائے ان ابی جحیفہ، کہاں ابو داود کی ضعیف روایت جسے دونوں شیخین ضعیف بتا رہے ہیں، اور کہاں یہ صحیح بخاری کی اعلیٰ درجے کی روایت، ان ابی جحیفہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فصلى بالبطحاء الظہر والعصر رکعتین ونصب بین یدیہ عنزۃ وتوضأ فجعل الناس یتمسحون بوضوئہ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بطحا میں زور اور عصر کی دو رکعت پڑھائیں، اور آپ نے دوران نماز اپنے سامنے نیزہ کھڑا کر لیا۔ جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے منہ پر مرنے لگے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا مکہ میں عمل ہے، اور بیت اللہ بھی مکہ میں ہے۔ تو امام الفقہا کہتے ہیں باب السترۃ بمکہ وغیرہ، مکہ غیر مکہ میں سترے کا بیان۔ ہم سب جانتے ہیں بیت اللہ بھی مکہ میں ہے، تو بیت اللہ میں بھی سترے کا اہتمام ہوگا۔ بیت اللہ میں کیا ہوگا؟ سترے کا اہتمام ہوگا۔ اور اس حدیث کے تعلق سے ابو داود کی روایت متعلق اور دیگر سترے والی روایات کے تعلق سے فضیلت الشیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بھی سترے کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا آپ سے ممکن ہو۔ لوگوں کے سستی کرنے اور غفلت کرنے کی وجہ سے وہاں پر سترے کی اہمیت دم توڑ گئی ہے، جو کہ ہے غلط۔ اس لیے ہر شخص نمازی کو چاہیے، وہ انڈیا پاکستان کی مسجد میدان میں ہو یا مسجد حرمین میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، مسجد حرام میں ہو، جہاں ہو سترے کا اہتمام کریں۔
اب لوگ ایویں منہ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں مطاف میں نماز پڑھنے، آگے سے طواف کرنے والوں نے بھی گزرنا ہے، دیگر اور لوگ راہ گزر گاہوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نمازی کا فرض پہلا بنتا ہے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے، اور گزرنے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ دائیں بائیں سے نکلے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو یہ لوگوں کی سستی اور غفلت ہے کہ سمجھا یہ جانے لگا کہ کہیں حرم جو ہے وہ سترے کی اہمیت کی وہاں چھوٹ ہے، تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہر جگہ سترے کا اہتمام ہوگا، مکہ ہو انڈیا ہو، اور چاہے میدان ہو یا مسجد حرام ہو۔